مفتی صاحب میری طبیعت بہت زیادہ خراب رہتی ہے، ساتھ رشتہ دار رہتے ہیں جو جادو سے اور شیطانی لوگوں سے رابطے میں ہیں، اور جب میری طبیعت خراب ہوتی ہے تو فوراً مجھے کہتے ہیں جیسے غیب سے ان کو خبر آئی ہو، دعائیں وظائف بھی پڑھتی ہوں مگر حالت خرابی چل رہی کافی سالوں سے، اس لیے شادی بھی نہیں ہوئی، عمر بھی کافی ہو گئی، شیطانی لوگوں کے ساتھ رہنا مجبوری ہے کیونکہ علیحدہ گھر کی فکر نہیں کسی کو، میرے دین دنیا خسارے میں ہے، اور بھائی کو کچھ کھلا دیتے ہیں کہ وہ مجھ سے جھگڑتا اور ظلم کرتا ہے، بہت پریشان ہوں، گھر والے کہتے ہیں کہ تم دعائیں نہیں پڑھتی اس لیے پریشان ہو، کوئی حل بتا دیں اور پڑھنے کے لیے خاص معمولات بتا دیں۔ آپ کے گھر والے چونکہ جادو ٹونے اور ٹوٹکے میں اور عاملوں میں لگے رہتے ہیں اس لیے گھر میں پریشانی آ رہی ہیں، جب تک گھر کا ہر فرد ان عاملوں اور روحانی ٹوپی ڈراموں سے توبہ نہیں کرے گا اس وقت تک گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے۔ گھر میں ایک آدمی کا کسی ٹوپی ڈرامے سے تعلق ہو گیا نا، مجھے روحانی عامل کہتے بھی عجیب سا لگ رہا ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کے انگوٹھے پہ دھاگا بندھا ہوا ہے، کچھ کے یہاں بندھا ہوا ہے، یہاں کچھ باندھا ہوا ہے، ادھر کچھ باندھا گیا ہے، وہ فلیتے پلیتے زندگی بھر کی ان کی کیا ہے ٹینشن۔ اصل میں لفظ ہے فتیلہ، فتیل کہتے ہیں دھاگے کو نا، یہ بڑا مہذب لفظ ہے۔ یہ جو آدمی ایک دفعہ ان چکروں میں پڑا زندگی اس کی ہمیشہ کے لیے ہوئی برباد۔ آیت الکرسی پڑھ لے، سورہ فاتحہ پڑھ، اس سے آگے اگر آپ بڑھے تو چاہے دیوبندیوں کے باپ کا خلیفہ ہو، چاہے تبلیغی جماعت میں ریون میں بیٹھتا ہو، چاہے اہل حدیث ہو، چاہے بریلوی ہو، میں ممبر پہ اتنی بڑی بات کر رہا ہوں تو جن چڑیل بھوت کا کوئی علم نہیں ہے میرے بھائی، آج کل تو ویسے بھی نہیں ہے، شاید کوئی پرانے زمانے میں کوئی ہوتا ہوگا، آج کل تو بالکل بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے سیدھا سیدھا بیٹھ کے نا رقیہ وقیہ بس یہ سورہ فلق سورہ ناس یہ کر لیا کرو، ہمارے نبی کا علاج سورہ فلق سورہ ناس سے ہو گیا تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں بھائی؟ تو علاج کرو، سورہ فاتحہ آیت الکرسی پڑھ لو، انہی چیزوں سے۔ میں نے خواتین میں یہ چیز بہت زیادہ دیکھی ہے، اگر تھوڑے سے حالات برے ہو گئے ہیں یا تھوڑے سے لانگ عرصے کے لیے حالات برے ہو گئے ہیں تو فوراً پیروں فقیروں کو ڈھونڈنا شروع کر دیتی ہیں، کسی نے کچھ کیا ہوا ہے، کسی نے جادو کیا ہے، کسی نے ٹونا کیا ہے۔ میں کہنا یہ چاہتی ہوں کہ آج کل کے دور میں کوئی اتنا قابل ہے کہ جو جادو ٹونے کر سکے، جو ہوائی چیزوں کو قابو کر سکے، یا کسی کے پاس اتنا علم ہے کہ وہ ہوائی چیزوں کو یا پھر جادو ٹونے کے ذریعے کسی کی زندگی کو تباہ کر سکے؟ اصل میں ہمارے اعمال ہی ہمارے سامنے آ رہے ہوتے ہیں، ہماری غلطیاں ہی ہمارے آڑے آ رہی ہوتی ہیں اور ہم سمجھ نہیں رہے ہوتے۔ سیدھی سی بات ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے توبہ استغفار کریں، توبہ کو اپنا بنائیں، دل سے توبہ کریں۔ کچھ پتہ نہیں ہوتا کون سی غلطیاں، کون سے گناہ ہمارے آڑے آ رہے ہوتے ہیں۔ کبھی کسی بچے کو ڈانٹ دیا، کبھی گلی کسی کے ساتھ بدتمیزی کر دی، کبھی کسی فقیر کو کھانا نہ دیا، کبھی کسی فقیر کو مانگنے پر بھی کچھ نہ دیا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جس کی پکڑ میں ہم آ جاتے ہیں، اور کبھی ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی کر لی، کبھی بہن بھائیوں کے ساتھ بدسلوکی کر لی۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے آڑے آتی ہیں اور ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ کسی نے جادو ٹونے کروا دیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو بھی ان چیزوں سے محفوظ رکھے، مجھے بھی رکھے، اور ان چیزوں پر بلیو نہ کیا کریں۔ ڈائریکٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رابطے میں رہیں، ان سے مانگیں، ان سے کہیں جو بھی کہنا ہے، کبھی بھی کسی پیر فقیر کے چکر میں نہ پڑیں، زیادہ بہتر زندگی ہوگی اور پرسکون زندگی ہوگی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔